خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امریکہ میں کالج کی تعلیم پر۔ اس کا جو تصور ہے، جو قدر ہے، وہ کیسے بدل رہی ہے، اور یہ ساری بات چیت فائنانس میڈ سمپل یوٹیوب چینل کے ایک تجزیے پر مبنی ہے۔ تو کیا واقعی وہ جو امریکن ڈریم تھا کالج سے جڑا، وہ کمزور پڑ رہا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ داخلے کیوں کم ہو رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد کیوں گھٹ رہا ہے، اور وہ بنیادی سوال کہ بھئی کیا کالج اب بھی جتنے پیسے لگتے ہیں اتنا فائدہ دیتا ہے۔ آئیے ذرا اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو پہلے کچھ اعداد و شمار دیکھ لیں۔ کالج انرولمنٹ جو تھی وہ 2010 میں سمجھے عروج پر تھی، تقریباً 18.1 ملین، لیکن اس کے بعد سے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے، اوسطاً کوئی 1.6% سالانہ۔ جی ہاں، اور پھر وبا آئی تو اس نے تو جیسے اس رجحان کو اور تیز کر دیا۔ بالکل۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ 2016 سے اب تک کوئی 91 نجی امریکی کالج بند بھی ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ صرف تعداد کی بات نہیں ہے، اصل میں جو عوام کا اعتماد ہے نا اعلیٰ تعلیم پر، وہ بھی بہت گرا ہے۔ دیکھیں 2015 میں کوئی 57% لوگ پر اعتماد تھے، 2023 تک آتے آتے یہ صرف 36% رہ گئے۔ اور اسی طرح جو بچے ہائی اسکول کے فوراً بعد کالج جاتے تھے ان کی شرح بھی گری ہے۔ 2016 میں 70% تھی، 2020 میں 63% رہ گئی۔ تو یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ کیا اصل مسئلہ وہ قیمت اور قدر کا ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ دیکھیں اگر ہم ماضی میں جائیں نا، خاص طور پہ 1965 کا وہ ہائر ایجوکیشن ایکٹ تھا، اس وقت حالات بالکل مختلف تھے۔ کم سود پر قرضے مل جاتے تھے، کالج کے خرچے بھی وہ کم تھے۔ اچھا، پارٹ ٹائم نوکری کر کے بھی ٹیوشن نکل جاتی تھی، تو کالج جانا ایک طرح سے آسان فیصلہ تھا، سیدھا سادھا۔ لیکن اب تو کہانی بالکل مختلف ہے۔ 1980 سے اب تک دیکھیں تو کالج کی اوسط لاگت وہ 160% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ مہنگائی کی شرح سے کہیں زیادہ ہے۔ جی بالکل، اور اسی عرصے میں جو نوجوان ہیں ان کی اوسط آمدنی کتنی بڑی؟ صرف 20%۔ صرف 20%؟ ہاں، تو یہ جو فرق ہے نا لاگت اور کمائی میں، یہ اب بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اگر مالی فائدے کی بات کریں، یعنی ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اوسطاً بیچلر ڈگری پر جو آپ پیسہ لگاتے ہیں اس کا منافع ملنا شروع ہوتا ہے 15 سال بعد۔ 15 سال؟ جی، پہلے 10 سال تو اوسطاً -41.1% ROI ہے، آپ نقصان میں ہیں۔ او خدایا! 20 سال بعد اوسط ROI بنتا ہے 38.1%، اور پوری زندگی کا وہ ہے 287.7%۔ تو اگرچہ لمبے عرصے میں دیکھیں تو شاید یہ اب بھی ایک ٹھیک ٹھاک سرمایہ کاری لگے، لیکن یہ اعداد و شمار واقعی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ پرانا وعدہ پورا ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ شروع کے سالوں میں تو بالکل نہیں۔ تو شروع میں تو بالکل فائدہ نہیں دے رہی ڈگری، کیونکہ ایک اور بڑا چونکا دینے والا عدد یہ ہے کہ جو حال میں گریجویٹ ہوئے ہیں ان میں سے 40.1% وہ ایسی نوکریاں کر رہے ہیں جن کے لیے کالج ڈگری چاہیے ہی نہیں تھی، یعنی انڈر امپلائمنٹ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زیادہ تنخواہ کی امید تھی ڈگری سے، وہ فائدہ انہیں نہیں مل رہا۔ اور یہ ہمیں ایک اور مسئلے کی طرف لاتا ہے جسے ڈگری انفلیشن کہتے ہیں۔ ڈگری انفلیشن؟ جی، یعنی مارکیٹ میں ڈگریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ان کی قدر کم ہو گئی ہے۔ امریکہ میں دیکھیں تو کوئی 85 ملین لوگ ہیں 25 سال سے زیادہ عمر کے جن کے پاس بیچلر یا اس سے اونچی ڈگری ہے۔ اچھا، تو اس ڈگری انفلیشن کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ عملی طور پر ایک مثال یہ دی گئی تھی کہ وہ نوکریاں جن کے لیے پہلے ڈگری نہیں چاہیے ہوتی تھی اب ان کے لیے بھی بیچلر ڈگری مانگ رہے ہیں، جیسے ایگزیکٹو سیکریٹری یا اسسٹنٹ ہے۔ اب 65% نئی نوکریوں کے اشتہار میں بیچلر ڈگری مانگی گئی ہے، جبکہ جو لوگ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں ان میں سے صرف 19% کے پاس ڈگری ہے۔ اور مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کئی کمپنیاں جو ہیں وہ خود کار نظام استعمال کرتی ہیں بھرتی کے لیے۔ اب یہ سسٹم کیا کرتا ہے؟ وہ اکثر ایسے امیدواروں کو نکال دیتا ہے جن کے پاس تجربہ تو ہے لیکن 4 سالہ ڈگری نہیں ہے۔ اچھا، صرف ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے؟ جی، کمپنیاں بس امیدواروں کی تعداد کم کرنے کے لیے ڈگری کو ایک فلٹر بنا رہی ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جن کے پاس ڈگری نہیں وہ باصلاحیت ہو کر بھی باہر رہ جاتے ہیں، اور جن کے پاس ڈگری ہے انہیں کم تنخواہ والی نوکریوں پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔
تو ان کی ڈگری کا ROI اور گر جاتا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں وہ طلباء کے قرضوں کا بوجھ الگ ہے۔ سنا ہے قومی سطح پر اسٹوڈنٹ لون اب $1.76 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ قرضے اتنی آسانی سے مل جاتے ہیں کہ طالب علم اور ان کے گھر والے وہ قیمت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہی نہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید کالجوں کے لیے بھی قیمتیں بڑھانا اسی لیے آسان ہو گیا کہ بھئی قرض دینے والے تو تیار بیٹھے ہیں، اور طالب علم کو اصل وہ جو مالی بوجھ ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے گریجویشن کے بعد، جب ادائیگی شروع ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اس بدلتی بھی صورتحال میں کچھ مثبت چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں یورپ کی طرح ووکیشنل ٹریننگ یعنی عملی تربیت پر اتنا زور نہیں رہا ہسٹوریکلی، لیکن اب لگتا ہے تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک چیز چل رہی ہے، ڈگری ریسیٹ۔ ڈگری ریسیٹ؟ جی، بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ایپل، ٹیسلا، IBM، ڈیلٹا، ہلٹن، یہ کئی نوکریوں کے لیے اب کالج ڈگری کی شرط ختم کر رہی ہیں۔ بالکل، میں نے بھی پڑھا تھا، ایک سروے ہوا 800 کمپنیوں کا، اس میں 45% نے کہا کہ وہ 2024 میں کچھ نوکریوں سے بیچلر ڈگری کی شرط ہٹا دیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل اب مہارت پر مبنی بھرتی کا ہے، مطلب اسکل بیسڈ ہائرنگ۔ آپ کی قابلیت دیکھی جائے گی، کاغذ نہیں۔ بالکل، اور اس کے علاوہ گوگل جیسی کمپنیاں تو اپنے سرٹیفکیٹ پروگرام چلا رہی ہیں، کریئر سرٹیفکیٹس۔ یہ آن لائن کورس ہیں، کچھ مہینوں میں ہو جاتے ہیں، فیس بھی کوئی زیادہ نہیں، تقریباً $49 مہینہ، اور جو کامیاب ہوتے ہیں انہیں 150 سے زیادہ پارٹنر کمپنیوں کے جاب بورڈ تک رسائی بھی مل جاتی ہے۔ واہ، تو یہ روایتی ڈگری کا ایک تیز اور کم خرچ متبادل بن رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں، منظر نامہ صاف طور پر بدل رہا ہے۔ روایتی کالج کے راستے میں معاشی مشکلات ہیں، اس کی ضرورت پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کئی کرداروں کے لیے، لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ متبادل اسناد، مہارت پر مبنی بھرتی، یہ جو چیزیں ابھر رہی ہیں نا، یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ لیبر مارکیٹ میں قابلیت اور قدر کو جانچنے کے پیمانے بدل رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات سب کے لیے، اگر بیچلر ڈگری اب کامیابی کی گارنٹی نہیں رہی بلکہ ایک طرح کی بنیادی ضرورت بنتی جا رہی ہے، تو مستقبل میں کیریئر کی کامیابی کا تعین کرنے والے نئے پیمانے کیا ہوں گے؟ قابلیت اور صلاحیت کو کیسے جانچا جائے گا؟